السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو اسٹوڈنٹس ہیلپر سلیم عباس۔ آج کی کلاس میں ہم اسپیشل برانچ انٹیلیجنس آپریٹر جابز پیپر جو 14 جنوری 2024 کو ہوا ہے اس کو مکمل سالو کریں گے اور آپ کے ساتھ پیپر کے تمام سوالات کے جواب شیئر کریں گے تاکہ آپ اپنے سوالوں کو خود چیک کر لیں کہ آپ نے کتنے جواب ٹھیک کیے ہیں اور انفارچونیٹلی کتنے غلط ہوئے ہیں، تاکہ آپ کے نمبروں کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ کلاس کے شروع میں ہی بتا دوں کہ جتنے بھی سوال ہیں وہ ترتیب سے نہیں ہوں گے، کیونکہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو پیپر ساتھ میں لانے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم نے مختلف سورسز کے ذریعے یہ سوالات اکٹھے کیے ہیں۔ البتہ آپ کے پیپر کے تمام سوالوں کے جواب یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو لازمی مکمل واچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو جابز اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ تو جی بات کرتے ہیں پیپر کی۔ آپ کے پیپر میں جو ایک سوال تھا کہ نیٹو جو ہے یہ سیکیورٹی الائنس ہے 30 مختلف کنٹریز کا، تو اس کا رائٹ آنسر بنتا تھا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ دوسرا سوال تھا جی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیمل نیم واز، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام کسوا تھا، تو اس کا رائٹ آنسر تھا کسوا۔ نیکسٹ جو سوال تھا سوئز کنال جو ہے یہ مصر میں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر تھا ایجپٹ۔ نیکسٹ کویسچن تھا وٹ واز دا ایج آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وین ریولیشن ریویلڈ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، رائٹ آنسر تھا 40 ایئرز۔ نیکسٹ جو کویسچن تھا ہاؤ مینی کنٹریز آر ان دا ورلڈ، دنیا میں ٹوٹل جو ہے وہ 195 کنٹریز ہیں، 193 کنٹریز جو ہیں وہ UN میں رجسٹرڈ ہیں اور 2 کنٹریز ہیں آبزرور، تو رائٹ آنسر تھا 195۔ چھٹا سوال تھا جی ریڈ سی از لوکیٹڈ ان، ریڈ سی جو ہے یہ افریقہ اینڈ ایشیا میں واقع ہے، تو رائٹ آنسر تھا افریقہ اینڈ ایشیا۔ نیکسٹ کویسچن کمپیوٹر ریلیٹڈ تھا URL اسٹینڈس فار، تو URL کا جو مخفف ہے وہ ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر۔ کویسچن نمبر 8 ایپ از دا نیوز ایجنسی آف، ایپ جو ہے یہ پاکستان کی نیوز ایجنسی ہے، تو رائٹ آنسر پاکستان۔ نیکسٹ کویسچن ریم اسٹینڈس فار، ریم جو ہے یہ مخفف ہے رینڈم ایکسس میموری کا۔ 10واں سوال CPU اسٹینڈس فار، تو CPU اسٹینڈس فار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ نیکسٹ کویسچن تھا شارٹ کٹ کی بولڈ کرنے کی جو کی ہوتی ہے وہ Ctrl+B ہوتی ہے۔ 13 کویسچن تھا جی ایٹلیٹک کی کیا ہوتی ہے، اس کی جو شارٹ کٹ کی ہوتی ہے وہ Ctrl+I ہوتی ہے۔ 14 کویسچن وچ سورہ سٹارٹس ود آؤٹ بسم اللہ، بسم اللہ کے بغیر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، تو اس کا درست جواب تھا سورہ توبہ۔ 15واں سوال تھا جی کرنٹ UNO ممبر، تو UNO میں جو رجسٹرڈ ممبرز کی تعداد ہے وہ 193 ہے۔ 16واں سوال اپلیکیشن سافٹ ویئر یوزڈ فار، تو اس کا جو رائٹ آنسر تھا وہ ہوتا ہے اسپیسیفائڈ ٹاسک، جس میں کریٹنگ ڈاکومنٹس ہو سکتا ہے، اسپریڈ شیٹس، ڈیٹا بیس اینڈ پبلیکیشنز، سینڈنگ ای میل، رن بزنس، پلینگ گیمز، تو یہ سارے اس کے آنسر بنتے تھے۔ وہاں پہ جو بھی ان میں سے سوٹیبل آنسر ہوگا وہی ٹھیک جواب ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن تھا فرسٹ مائگریشن واز، تو پہلی جو مائگریشن تھی وہ ایبیسینیا کی طرف کی گئی تھی، تو درست جواب تھا ایبیسینیا۔ فائنڈ اینڈ ریپلیس شارٹ کٹ کی، فائنڈ اینڈ ریپلیس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے Ctrl+H۔ وچ غزوہ از مینشنڈ ان سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ شارٹ کٹ کی فار پیج بریکس، پیج بریکس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ Ctrl+Enter ہوتی ہے۔ نیکسٹ میتھ ریلیٹڈ کویسچن ہے جی سیکوینس 8 24 40 56، اس میں اگر دیکھیں 8 اور 24 کے بیچ 16 کا ڈیفرنس ہے، پھر 40 اور 24 کے بیچ بھی 16 کا ڈیفرنس ہے، پھر 56 اور 40 کے بیچ بھی 16 کا ڈیفرنس ہے، تو نیکسٹ اگر ہم 56 میں 16 ایڈ کریں تو 72 اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے۔ تو یہ انٹیلیجنس ٹائپ کویسچن تھا، یہ بھی انٹیلیجنس ٹائپ کویسچن ہے۔ وچ الفابیٹ از بٹوین J اینڈ W، تو J اینڈ W کے درمیان K L M N O P Q R S T U اینڈ V ہوتے ہیں، تو یہ رائٹ آنسر بنتا تھا۔ نیکسٹ پھر انٹیلیجنس ٹائپ کویسچن ہے A D H M S، ان کے بیچ کیا بنتا ہے، دیکھیں A اینڈ D کے بیچ 2 ڈیجٹ چھوڑے ہوئے ہیں B اینڈ C، D اور H کے بیچ 3 ڈیجٹ مس کیے ہوئے ہیں، اسی طرح پھر آگے 4 پھر 5، تو S کے بعد اگر ہم 6 ڈیجٹس کو مس کریں الفابیٹس کو تو رائٹ آنسر Z بنتا ہے۔ 25 اور لاسٹ کویسچن جو تھا وہ تھا جی بیل از یوزڈ فار وچ تھنگ اسٹینڈرڈ میس اور ویٹ،
تو یہ بیل ہے، یہ میث کے لیے یوز ہوتا ہے، تو رائٹ آنسر از میث۔ یہ تھے آپ کے ایم سی کیوز ٹائپ کویسچن، جو 25 سوال تھے، ان کے یہ جوابات تھے۔ اس کے بعد جو آپ کا انگلش کمپریہنشن تھا، یہ تھوڑا سا ٹف تھا ایز کمپیئر ٹو ایم سی کیوز۔ ایم سی کیوز تو ماشاءاللہ کافی ایزی تھے، لیکن کمپریہنسو جو تھی یہ تھوڑا مشکل تھا، جس میں آپ کو رائٹ این ایسے آن وار ان غزہ، جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی پیپر میں جاتے ہیں تو کرنٹ افیئر میں جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس کو لازمی مائنڈ میں رکھا کریں۔ تو آپ نے وار ان غزہ جو ہے وہ کس کس کنٹریز کے بیچ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے کیا کیا جو ہے وہ وجوہات ہیں، ان کو ڈسکس کر لینا تھا، اور اس کے ریسپونسیبل کنٹریز کے متعلق تھوڑا بہت ایکسپلین کرنا تھا۔ 500 ورڈز پہ یہ ایسے لکھنا تھا۔ اس کے بعد جو سوال تھا وہ تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، اور پولیس میں اس کا کیا فیوچر ہے، تو اس پر بھی آپ کو 500 ورڈز پہ ایسے لکھنا تھا، اور جو پیراگراف تھا جس کو آپ نے انگلش میں بدلنا تھا۔ تو یہ سبجیکٹیو پارٹ تھا، تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن جن کی انگلش سٹرانگ ہے وہ اس پہ اچھا خاصا لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا پیپر جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے آج کی ویڈیو یوزفل رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔